آقا کی ثناخوانی دراصل عبادت ہے، ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں۔ یقیناً نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا اور نعت ذکر کرنا یقیناً عبادت میں شمار ہوتا ہے، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو عقائد و جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا میں مصروف عمل رہتے ہیں۔ بلتستان سے ایک آواز گونجی جو بلتستان کے سنگلاگ پہاڑوں کے بیچ گرد گھوم رہی تھی، اب وہ آواز پورے پاکستان میں گونج رہی ہے، اور سکردو ٹی وی کے توسط سے آپ نے اس آواز کو سنا۔ جناب علی کاظم، خواجہ علی کاظم صاحب، ان کے نام سے، ان کے کام سے آپ واقف ہیں، لیکن گزشتہ دنوں پورے سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارمز پر اگر ہم بات کریں، مجموعی طور پر ٹک ٹاک کی بات کریں، فیس بک کی بات کریں، انسٹاگرام کی بات کریں، تو مجموعی طور پر ایک بندے کو بہت زیادہ سرچ کیا گیا، بہت زیادہ سنا گیا، وہ ہمارے دوست، ہمارے بھائی خواجہ علی کاظم صاحب ہیں۔ خواجہ صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے، جو کلام آپ نے پڑھا حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں، یہ کلام آپ نے کیسے پڑھا؟ کسی کی فرمائش تھی؟ جی فدا ساقی صاحب کی فرمائش تھی۔ صحیح، تو آپ کو یقین تھا کہ یہ کلام اتنا مقبول ہوگا؟ اتنا تو نہیں تھا۔ اچھا، توقعات سے زیادہ مقبول ہوا؟ جی یقیناً آپ نے جو آپ کی ویڈیو ہم نے دیکھی ہے، اور مختلف سائٹس پہ سب نے تقریباً وہ آپ کی ویڈیو دیکھی ہے، لگ رہا ہے آپ بہت خلوص سے پڑھ رہے ہیں اور ڈوب کے پڑھ رہے ہیں۔ جی تو ابھی ریسنٹلی تمام احباب کو ہم بتاتے چلیں کہ پاکستان ٹیلی ویژن نے خصوصی طور پر انہیں مدعو کیا ہے اپنے پروگرام میں شامل ہونے کے لیے، اور ساتھ ساتھ وہاں پر نعت بھی سنائیں گے۔ آنے والے چند دنوں بعد آپ انہیں پی ٹی وی کے پلیٹ فارم پر بھی دیکھیں گے۔ پاکستان ٹیلی ویژن بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، یقیناً اس وقت پورے پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو مجموعی طور پر پاکستان ٹیلی ویژن کو سب سے زیادہ دیکھا اور سنا جاتا ہے۔ تو آپ پاکستان ٹیلی ویژن جاتے ہیں، کسی زمانے میں ریڈیو جانا بھی بڑا اعزاز کی بات ہوتی تھی ہمارے لیے جب ہم نعت پڑھتے تھے، اب آپ پاکستان کے سب سے بڑے میڈیا پلیٹ فارم پہ جا رہے ہیں، اپنی صلاحیتوں کو لوہا منوانے جا رہے ہیں، گلگت بلتستان کو ریپرزینٹ کرنے جا رہے ہیں، کیا جذبات ہیں؟ مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے۔ صحیح، تو کیا ریکویسٹ کریں گے دوستوں سے؟ دوستوں سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ وہ مجھے دعا دیں۔ صحیح، دوست آپ کو دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، جو جب آپ کا کلام ہم موبائل اٹھاتے ہیں، سوشل میڈیا اٹھاتے ہیں، اور جب آپ خلوص سے پڑھتے ہیں اس کلام کو، تو ہم ہمیشہ آپ کو دعا دیتے ہیں۔ اس وقت علی کاظم کے ہمراہ یہاں پر ہمارے کچھ دوست احباب بھی موجود ہیں، ان کا تعارف بھی یقیناً میں کرواتا چلوں آپ سے۔ سب سے پہلے فدا ساقی صاحب ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، معروف کاروباری شخصیت ہیں، اور علی کاظم سمیت جتنے بھی نعت خواں ہیں ان کی حوصلہ افزائی کرتے رہتے ہیں، اور آج اسلام آباد روانہ ہو رہے ہیں۔ کل انہوں نے اسلام آباد روانہ ہونا تھا، لیکن ان کی فلائٹ ہو نہیں پائی، تو آج بائی روڈ روانہ ہو رہے ہیں، تو اس کا انتظام بھی ہمارے فدا ساقی صاحب نے کیا ہے، اور ان کے ساتھ بیٹھے ہیں جناب غازی علی ارکان صاحب، ہم انہیں کنگ میکر کہتے ہیں، ان کے سکول نے بڑے نام دیے ہیں، دا ایجوکیٹرز سکردو کیمپس کو آپ لیڈ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہمارے بزرگ قاسم بٹ صاحب ہیں، اور قاسم بٹ صاحب بھی مختلف جو باصلاحیت نوجوان ہیں ان کی سرپرستی کرتے رہتے ہیں، اور اس کے ساتھ یہاں ان کے کچھ دوست احباب بھی شامل ہیں، ان کے بھائی ہیں جو ان کے ہمراہ اسلام آباد تک جائیں گے، اور ان کے کچھ کزنس بھی ہیں، اور سننے میں آ رہا ہے آپ کے ماموں بھی آپ کے ساتھ جاتے ہیں۔ عموماً جو ماموں ہے اس کے ساتھ بڑی اٹیچمنٹ ہوتی ہے، تو آپ کو بھی اپنے ماموں سے زیادہ اٹیچمنٹ ہے؟ جی پسند ہے ماموں بہت زیادہ؟ بہت پسند۔ اچھا، ماموں خود بھی نعت خوانی کرتے ہیں؟ جی وہ تھوڑا بہت کرتے ہیں اپنے محلے میں۔ اچھا، محلے کی حد تک؟ جی صحیح، ماشاءاللہ جی، خلوص سے تو کرتے ہیں نا، جی اور یقیناً آپ اس کمال لہجے میں پڑھتے ہیں اور کمال ٹیون میں پڑھتے ہیں، تو اس میں کہیں نہ کہیں آپ کے ماموں کا بھی کمال ہوگا۔ جی وہ گائیڈ کرتے ہیں مجھے۔ صحیح، تو آپ ساتھ ساتھ پڑھتے بھی ہیں، اور بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ نعت خوانی کے شعبے سے وابستہ افراد ہیں یا جو عام نصابی سرگرمی میں بہت زیادہ حصہ لیتے ہیں، ان کی پڑھائی بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے، تو آپ کی بھی ہوتی ہے؟ جی تھوڑا بہت ہوتے ہیں۔ صحیح، تو آپ سے وہی کلام ہم دوبارہ سنتے ہیں جی، اور یہاں پر 2 بول ہم بٹ صاحب سے ہی پوچھتے ہیں۔ بٹ صاحب، آپ بہت کم جذباتی ہوتے ہیں، لیکن علی کاظم کے معاملے میں ہم نے آپ کو بہت زیادہ جذباتی پایا، مختصراً ذرا بتائیے گا۔ شکریہ انجم، سچی بات یہ ہے نا کہ ہمارے علاقے میں بلتستان میں سکردو میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار خوبصورت آوازیں دی ہیں، لیکن اس بچے کو علی کاظم کو جب میں نے سنا تو اب یقین کریں، میں لائیو ٹرانسمیشن سکردو ٹی وی کی چل رہی تھی، اور میں اتنا ایگریسو، جذباتی طور پہ اتنا ایگریسو ہو چکا تھا کہ میں جا رہا تھا، وہ تو امیر بھائی نے مجھے روکا، مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ لائیو ٹرانسمیشن ہے، اور میں بچے کو جو ہے بوسہ دینے، ان کے ہاتھ کو چومنے، اس کی پیشانی چومنے جا رہا تھا، امیر بھائی نے روکا، اور آج بھی اللہ کا شکر ہے کہ ان کی آواز ہے، یہ کلام فاطمہ کا اثر ہے کہ پاکستان ٹیلی ویژن جیسے ادارے نے، اور مجتبیٰ صاحب نے، مجتبیٰ عباسی صاحب نے
جو رمضان ٹرانسمیشن کے پروڈیوسر ہیں انہوں نے خود اپروچ کیا اور انہوں نے ریکویسٹ کی کہ اس بچے کو ہم لائیو ٹرانسمیشن میں لینا چاہتے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان ٹیلی ویژن کے ہم شکر گزار بھی ہیں کہ انہوں نے ہمارے اس علاقے کتنے دور افتادہ اور پسماندہ علاقے کے ایک چھوٹے سے ننھے منھے بچے کی آواز کو پسند کیا اور انہوں نے باقاعدہ انوائٹ کی اور آج انشاءاللہ یہ بچہ اپنے بھائی اور کزن اور ماموں کے ساتھ جو ہے انشاءاللہ اسلام آباد روانہ ہو رہا ہے. صحیح ماشاءاللہ جی. بٹ صاحب فدا ثاقب صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, پہلے بھی میں ان کا تعارف کرا چکا ہوں, معروف کاروباری شخصیت ہے. علی کاظم صاحب سے اس منقبت کی فرمائش آپ نے کی تھی, جی آپ نے یہ سوچا تھا کہ آپ کی فرمائش کی ہوئی منقبت اتنی مقبول ہو جائے گی؟ نہیں, میں نے ایسا تو کبھی نہیں سوچا تھا, لیکن الحمدللہ یہ اتنا مقبول ہو گئے. اور پاکستان ٹیلی ویژن کا میں تہ دل سے مشکور ہوں کہ اس بچے کو اتنا بڑا پلیٹ فارم پہ انہوں نے انوائٹ کیا. تو ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ یہ پوری پاکستان کے تمام چینلز پہ انشاءاللہ مشہور ہوں گے انشاءاللہ. ہماری جو ہے ہمیشہ تعاون اس کے ساتھ رہیں گے, اور باقی جو ہمارے سٹارز ہیں, باقی جو نعت خوان ہیں, انشاءاللہ ان کے شانہ بشانہ ہم ساتھ رہیں گے. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. علی کاظم کے بھائی ہیں جی, اور علی کاظم کے ساتھ ساتھ ہی ہوتے ہیں. آپ دونوں کی شکلیں بڑی مختلف ہیں, انہوں نے بالوں کا سٹائل بڑا مختلف بنایا ہے, آپ نے مختلف بنایا ہوا ہے. آواز میں بھی اختلاف ہے یا پھر آواز ایک جیسی ہے؟ آواز ایک جیسی تو نہیں ہے, بہرحال میں کچھ نہیں پڑھتا ہوں. اچھا, بھائی پڑھتے ہیں بہت. پھر آپ بھائی کی سرپرستی کرتے ہیں, بھائی کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں, پورا ٹائم دیتے ہیں, تو آپ کو بھی پورا کریڈٹ ہے. تو آپ کس طرح کے جذبات کا اس وقت آپ کو سامنا ہے؟ پاکستان ٹیلی ویژن جا رہے ہیں اور یقیناً ایک نیا دروازہ کھلنے جا رہا ہے علی کاظم کے لیے, اور پوری دنیا میں اس وقت مقبول ہو چکے ہیں اس چھوٹی سی عمر میں. تو بطور بھائی کیا جذبات ہیں آپ کے؟ میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پی ٹی وی کا بہت شکر گزار ہوں, پورا ٹیم کا, اور اسکیزو ٹی وی کا بھی بہت شکر گزار ہوں, اور فدا ثاقب صاحب کا, غازی صاحب کا بھی, اور ذیشان مہندی بٹ صاحب کا بہت شکر گزار ہوں. چلو جی, تھینک یو سو مچ, بیسٹ آف لک. آپ سفر پہ جا رہے ہیں اور اب علی کاظم سفر پہ جا رہے ہیں, اور علی کاظم سے ہم کلام نہ سنیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم سب اس کلام میں علی کاظم کے ساتھ شامل ہوں گے, اور ساتھ ساتھ علی کاظم کے لیے ڈھیر ساری دعائیں. اور مجموعی طور پر اگر ہم ڈیجیٹل میڈیا سائٹس کی بات کریں, ابتدائی میں بھی میں عرض کر رہا تھا کہ ٹرینڈنگ پہ رہے, اور اب بھی اللہ کے فضل و کرم سے تمام سوشل میڈیا نیٹ ورکس پہ آپ ٹرینڈنگ پر ہیں, اور ہماری دعا ہے آپ ٹرینڈنگ پر ہی رہیں. اور یہ جو اچھا کام آپ کر رہے ہیں, اس کام کو آپ جاری رکھیں. خلوص اور محبت ہو تو انسان ہر طرح کی بلندیوں کو چھو سکتا ہے, اور یہ علی کاظم نے ثابت کر دیا. علی کاظم پھر کوئی کلام آپ سنائیں, اس کے بعد ہم اس نشست کو ختم کرتے ہیں. جی, بسم اللہ, کون سا کلام سنائیں گے؟ بھائی نے فرمائش کی تھی وہی کلام دوبارہ. بس زبردست, ہم سب شامل ہو جاتے ہیں آپ کے ساتھ ادھر. جی, آ جائے گی بٹ صاحب. کتنی بلندیوں پہ ہے ایوان فاطمہ, روح العمی ہے صورت دربان فاطمہ, کتنی بلندیوں پہ ہے کہتے تیرے زمین پہ تجارت بہشت کی, کہتے تیرے زمین پہ تجارت بہشت کی, اپنے گداگروں پہ ہے فیضان فاطمہ, کتنی بلندیوں پہ ہے ایوان فاطمہ, روح العمی ہے صورت دربان فاطمہ, کتنی بلندیوں پہ ہے. باواز
आवाज़ बुलंदतर सलवात। कितनी बुलंदियों पे है ऐवान फातिमा, रूहुल आमी है सूरते दरबान फातिमा, कितनी बुलंदियों पे है हम तो आपको गाड़ी में बैठा